السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈس، کل میں نے ایک نیو ناول سٹارٹ کیا تھا، ضدی جنون، جو نصرت پروین کی ریکویسٹ تھی۔ وہ اپلوڈ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ہما ممتاز کے چینل پہ آلریڈی اپلوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ وہاں سن لیجیے گا۔ میں آج نیو ناول سٹارٹ کرتی ہوں جس کا نام ہے وہ کہیں ملے وہ کبھی ملے، اور یہ تحریر ہے نائلہ طارق کی۔ یہ بھی میرے ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ ہے، تو اس لیے آج میں یہ سٹارٹ کرنے والی ہوں۔ تو چلے پھر اس کی فرسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مزاحمل سے دم توڑتی دھوپ بہت آہستگی سے ڈھلتی جا رہی تھی۔ ہوا کے ڈنڈال جھونکوں میں ہنکی سر اٹھانے لگی تھی۔ ایسے میں حد نگاہ تک پھیلے شہر خاموشاں میں ہو کا عالم تھا۔ ہوا کے سرد ہوئے پیڑوں سے حرکت کرتی درختوں کی گھنی شاخوں سے پیدا ہونے والی سرسراہٹیں بھی گہرے پرسکوت سناٹے پر سر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ قبرستان کے نزدیک کچے کچے مکانات کا سلسلہ تھا۔ درمیان میں ایسی کوئی دیوار یا حد باقی نہیں رہی تھی جو قبرستانوں کو ان مکانات سے الگ رکھتی، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ قبرستان ان مکانات کے عقبی حصے میں تھا، اس لیے اس کے ازلی سکوت اور سناٹوں میں کوئی محل نہ ہوتا تھا۔ موت کے ابدی سناٹوں کے درمیان سے زندگی کا گزر کبھی ہوتا بھی نہیں، کیونکہ ان سے دامن بچا کر چلنا زندگی کا اصول ہے۔ مکانات کے اس عقبی حصے میں بھی کوئی چہل پہل یا آمد و رفت کا سلسلہ نہ تھا۔ مکانات کے رہائشی عقبی دروازے کھڑکیاں بند رکھتے تھے۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک نگاہ میں ہی منکشف ہو جائے، لیکن جب نگاہیں چرائی ہی رکھے تو کھلے دروازے کھڑکیوں سے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آہنی سیڑھیوں پر پیر رکھے وہ دلہیز پر بیٹھی حالی نظروں سے دور دور تک پھیلی قبروں کو دیکھ رہی تھی۔ جب شاید تھک کر اس نے دائیں جانب ایک قطار سی اگی ہار دار جھاڑیوں کے آگے گزرتی سڑک پر نظریں جما دی، قبرستان کے خستہ حال بیرونی دیوار کا کافی بڑا حصہ برسوں پہلے مردوم ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ ہاردار جھاڑیاں اپنی جگہ بنا گئی تھی۔ سڑک کے اس پار مسجد کی سفید عمارت تھی۔ مسجد کے داخلی دروازے سے اسے مسجد کے مرمر صحن کا حصہ دکھائی دے سکتا تھا۔ اسے پتہ تھا اذان کے ساتھ ہی نمازیوں کی آمد و رفت سے سڑک پر پھیلا سکوت کچھ کم ہو جائے گا۔ مسجد کے دروازے تھے، مرکزی دروازہ دوسری سمت پر تھا۔ مسجد میں 2 دروازے تھے اور وہی زیادہ استعمال بھی ہوتا تھا۔ بھوجل دل کے ساتھ اس نے رنگ آلود ریلنگ سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ مکانات سے ہٹ کر کوئی 50 قدم کے فاصلے پر اس کی نظروں کے بالکل سامنے ایک گھنا درخت تھا، جو کہ بہت اونچا نہیں تھا۔ اس کی پھیلی گھنی شاخیں سفید پھولوں کے بے شمار گچھوں سے لدی بھری قدریں جھکی آ رہی تھی۔ ان سفید پھولوں کی بختات کی وجہ سے درخت بہت زیادہ نمایاں نظر آتا تھا، مگر اس کے لیے یہ درخت کچھ اور ہی اہمیت کا حامل تھا۔ اس درخت کی گھنی پھولدار شاخوں تلے جو قبریں تھیں ان کو بخوبی پہچانتی تھی۔ وہ ایک قبر میں 2 سال پہلے اس نے اپنی آنکھوں سے اسی دہلیز پر بیٹھ کر اپنے مہربان شفیق باپ کو ترتے دیکھا تھا۔ اس قبر کے ساتھ ابھی دوسری قبر بالکل تازہ تھی۔ یہ قبر اس کی ماں کے لیے 5 دن پہلے آخری آرام گاہ بن چکی تھی۔ دونوں قبروں پر پھول بکھرے تھے جو اس نے آج بھی اپنے ہاتھوں سے ڈالے تھے۔ ہر مشکل، ہر دکھ، درد اور کٹھنائیوں میں وہ ہمیشہ اپنے باپ کے ساتھ رہی تھی، ان کا بازو اور سہارا بن کر، اور اب ان دونوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وہ ان کے قریب تھی، مگر اذیت تھی کہ کسی طور پر بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سرد ہوا کے مہدم جھونکوں سے برستے سفید پھول ان قبروں پر بکھرے سرخ پھولوں میں شامل ہو رہے تھے۔ ان کی متروم آنکھوں میں ابھرتے نمکین پانی سے ہر منظر دھندلانے لگا تھا۔ شہر خاموشاں کی سوگواری میں شام اتر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان سے گزر کر آتے ہوا کے خنک جھونکے اس کے بے قرار دل کو جیسے تھپکیاں دے رہے تھے۔ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اذان بلند ہونے لگی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے آنسو کو بہنے دیا تھا۔ کابک نما کمرے میں وہ تخت پر بیٹھی قرآن کی تلاوت میں مشغول تھی کہ نیچے والے حصے کے صحن سے کچھ بلند آوازیں اس کی سماعتوں تک پہنچی تھی۔ گھر کے نچلے حصے میں اس کی چچی اپنے بیٹے بہو کے ساتھ رہتی تھی۔ اوپر کا حصہ بس ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ 3 سال قبل وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مجبوراً اس پورشن میں منتقل ہوئی تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی کے بعد اس کے باپ کی معاشی حالت ایسی نہ تھی کہ 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ رخصت کرتا۔ قسمت اچھی تھی کہ بڑی کی طرح باقی 2 بیٹیوں کے رشتے بھی اونچے گھرانوں میں طے ہوئے تھے۔
سونے پر سہاگا یہ کہ بیٹیاں بھی اپنے شاندار سسرال میں شاندار طریقے سے رخصت ہو کر جانا چاہتی تھی، اتنا کہ بساط سے بڑھ کر ہونے والے اخراجات پورے کرنے کے لیے باپ کو ذاتی گھر بھی فروخت کرنا پڑا۔ قرض الگ بڑھ چکا تھا، قرض کی ادائیگی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر سے اسے نکلنا پڑا جہاں سے بے شمار یادیں وابستہ تھیں۔ اس کے چچا زاد بھائی شفاعت کسی طور پر بھی راضی نہ تھے کہ ان کے گھر کو چھوڑ کر آتا یا کرائے کے گھر میں شفٹ ہوں۔ بس تب سے اب تک وہ یہیں تھی، لیکن اس کے ماں باپ نہ رہے جو اپنا گھر چھوڑنے کے بعد اندر سے بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ صباحیہ آپی، صحن سے آواز لگاتی ہی 12 سالہ سونیا کمرے میں چلی آئی تھی۔ دادی بلا رہی ہیں آپ کو، مجھے نیچے ہی آنا تھا، تمہیں کیوں بھیجا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تخت سے اٹھتی وہ کچھ تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں، شاید باجی سے فون پر بات کرنے کے بعد غصے میں ہے، امی ابو کا موڈ خراب ہے۔ سونیا کے اطلاع پر اس کی تشویش و حیرانی دونوں ختم ہو گئی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے دیکھ لیا سب صحن میں موجود تھے۔ تخت کے قریب کرسی پر شفاعت بیٹھے تھے، جبکہ تخت پر بیٹھی اس کی چچی ذکیہ اور صوفیہ بھابھی کی تاثرات بھی بہت سنجیدہ تھے۔ تمہاری بڑی بہن کا فون آیا تھا، ماں کے انتقال کو ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں، مگر اس کو یہ لگ گئی ہے کہ بھابھی کی پنشن اگر جلد از جلد تمہارے نام ہوئی تو کہیں سے اور تمہاری دونوں بہنوں کو تمہاری کوئی ذمہ داری نہ اٹھانی پڑ جائے۔ شفاعت کو لگ جتا رہی تھی کہ بھائی صاحب اگر اس کی مدد نہ کرتے ہم اس گھر میں نہ بیٹھے ہوتے۔ بھلا یہ وقت ہے، ان باتوں کا مقصد کیا ہے ان سب باتوں کا؟ اس کے تخت پر بیٹھتے ہی ذکیہ پھٹ پڑی تھی۔ میں تو خود ہزاروں بار یہ کہہ چکی ہوں کہ بھائی صاحب کی وجہ سے ہی پہلا حق بھابھی اور تمہارا ہے، بجائے اس کے کہ آ کر تمہارے پاس رکتے وہ تینوں تمہارا دکھ درد بانٹتے۔ یہ ہول اٹھنے لگے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ تم رہے کھانے پینے کے لیے ان سے امیدیں نہ لگا لو۔ ایسے خود غرض بہنیں اللہ کو خوف دل میں نہیں، لحاظ مروت نام کو نہیں، جو اپنے ماں باپ کی نہ تھی، کبھی وہ تمہارے لیے مخلص کیسے ہو سکتی ہیں؟ امی کیوں بات کو بڑھا کر صباحیہ کو پریشان کر رہی ہیں؟ شہینہ باجی سے تو ایسی ہی بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ان کو کبھی یہ بھی یاد رہا ہے کہ وہ اس گھر کی بیٹی ہیں، یا کہ صباحیہ نے کیا کچھ نہیں کیا تینوں بہنوں کے لیے؟ ان کی ذمہ داریاں اور فرض بھی یہ تنہا پورے کرتی رہی۔ شفاعت بولے تھے، کسی کو تو یاد دلانا پڑے گا کہ ان تینوں کی خوشیوں کے لیے یہ لڑکی بھی اپنے باپ کی طرح اپنی ہڈیاں توڑتی رہی ہے۔ بہن ہے یہ اسے ان کی بہت محبت کی ضرورت ہے، یہ ان کو اور گھر کو سنبھالتی رہی ہے، نہ ماں باپ کی زندگی میں اور نہ ان کے جانے کے بعد کسی کی محتاج ہے۔ ذکیہ غصے میں بول اٹھی تھی، سوم کی فاتحہ کو 2 دن گزر چکے تھے، ایسی مگن ہے اپنے گھروں میں کہ 2 دن میں ہی ماں کے فوت ہو جانے کا غم بھی ہلکا ہو گیا۔ پلٹ کر دیکھنے تک نہیں آئی کہ ماں کے بعد بہن کس حال میں ہے۔ یہ نہ ہو کہ 2 گھڑی کا وقت نکال کر آ جائیں، جھوٹے منہ کوئی تسلی دلاسا بہن کو دیں، اس کی ڈھارس بندھائیں، اس پر تو قیامت گزر گئی ہے، ہم کافی ہیں اس کے لیے، اسے کسی جھوٹے دلاسے تسلی کی ضرورت نہیں۔ خاموش سر جھکائے بیٹھی صباحیہ کو اپنے ساتھ لگائے صوفیہ نے کہا، اور پھر شوہر سے مخاطب ہوئی، اب شہینہ باجی یا سمی اور طاہرہ کوئی بھی الٹی سیدھی بات کریں تو آپ صاف لفظوں میں ان کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیں کہ صباحیہ اپنے گھر میں ہے اور صرف ہماری ذمہ داری ہے، کسی کو اس کی فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بات سنو تائی امی کے لیے رو ہی تو دل کھول کر رو لو، لیکن اگر اپنی بہنوں کی ازلی بے اعتنائی اور بے نیازی پر آنسو بہا رہی ہو تو فوراً ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ شفاعت کی تنبیہ پر وہ اپنے آنسو صاف کرتے ضبط کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تم نے ہی ان تینوں کو اس حال پر پہنچایا ہے، جو ذمہ داریاں ان کی تھی وہ بھی تم نے اپنے سر لے رکھی، ان کے ہر ناجائز جائز کو سنا، کبھی ان کو احساس نہیں دلایا کہ وہ کہاں غلط ہیں۔ احساس اس کا کیا جاتا جس کی کوئی اہمیت ہو، اسے تو بس اپنے روپے کمانے والی اور خدمتیں کرنے والی ایک مشین سمجھا ہے ان تینوں نے۔ یہ روئے نہ تو اور کیا کہے، جب بھی اپنے ہی ایسے کٹھور دل ہوں تو غیر سے کیا امید رکھی جائے؟ صوفیہ تعصب سے بولی، مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے، ان کا وقت بھی نہیں، امی ابو بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ تینوں بس اپنے گھر میں خوش رہیں، میرے لیے بھی یہی بہت ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی، تمہاری طرح وہ بھی میری بہنیں ہیں، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ خوش اور آباد رہیں، لیکن وہ تمہیں نظر انداز کریں یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ تایا جان اور تمہاری ریاستوں کا یہ صلہ ہے کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ ایک دن بھی تمہارے ساتھ آ کر گزار لیں، ان کو تو ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کی قدر نہ ہوئی، تمہاری کیا حق قدر ہونی ہے؟ شفاعت برہمی سے بولے تھے،
کھلی کھڑکی کے قریب ہی وہ تخت پر گھٹنوں کے گرد بازو باندھے بیٹھی باہر پھیلے گر اندھیرے اور محیط سناٹے کو اپنے ارد گرد بکھرتا محسوس کر رہی تھی۔ شہر خاموشہ کے سرد خموں کی پراسرار سراخٹیں رات کی اس پہر دل کو سہا دینے والی تھی۔ نہ مرنے کا خوف تھا، نہ جینے کی تمنا، نہ آنے والے وقت کی فکر تھی، نہ اپنی تنہائی اب اسے کاٹتی تھی۔ اندھیرا اسے خوفزدہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی راستہ دکھائی نہ دینے کی بے چینی بھی نہ تھی، مگر وہ اب مزید اس اندھیرے میں گری بھی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ گھبرانا تو وہ جانتی ہی نہیں تھی، عادت ہو چکی تھی مشکلوں سے گزرنے اور ان کا سامنا کرنے کی۔ اس نے تو ہمیشہ اندھیروں میں روشنی ڈھونڈی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ اب اسے جو کرنا تھا صرف اپنے لیے کرنا تھا۔ دوسروں کی راہوں میں دیپ روشن کرنے والوں کے راستے قدرت روشنی سے منوار و خمار کر دیتی ہے۔ اس نے تو روشنیاں بکھیری تھی، دوسروں کی راہوں سے کانٹے ہٹائے تھے، پھر وہ خود کو اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ اب تک کی تمام زندگی اس نے احسار و قربانیوں کی ادائیگی کرتے گزاری تھی، مگر اب وقت آ چکا تھا کہ وہ اپنے بارے میں سوچتی۔ فجر کے اذان ختم ہونے کے ساتھ اس نے کھڑکی بند کی اور تخت پر گہری نیند سوئی۔ سونیا پر کمبل درست کرتے وضو کی نیت سے کمرے سے نکل گئی۔ صبح کا اجالا پھیل چکا تھا جب وہ قبروں کے ارد گرد بکھرے خشک پتے سمیٹ رہی تھی۔ خشک پتوں کا انبار قریب ہی موجود پرانے اور خشک کنویں میں ڈال کر وہیں رکھی پانی سے بھری بالٹی اٹھا کر وہ پلٹی تھی۔ اس سے قبروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا تھا، یہ اس کا معمول بن رہا تھا۔ واپس قبروں کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی سرسری نظر دور سے آتے گورکن کو پہچان گئی۔ اس کے ہمراہ کوئی شخص بھی تھا۔ قبروں پر پانی چھڑکتے ہوئے اس نے چونک کر اپنے عقب میں دیکھا۔ گورکن نے جانے کیوں اسے مخاطب کیا تھا، بیٹی؟ وہ شخص اس خالی قبروں کو دیکھنے کے بعد اب آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ گورکن کے اشارے پر اس نے حیرت سے کنویں کے پاس رکھے سفید لباس میں ملبوس شخص کو دیکھا اور پھر اپنی ماں باپ کی قبروں کے ساتھ اس تیسری قبر کو جو بالکل تیار تھی، مگر اس کو سوکھی شاخوں اور خردار جھاڑیوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا تاکہ جنگلی جانور وغیرہ اس سے دور رہیں۔ میں سب بتا چکا ہوں اسے، مگر وہ مان کر ہی نہیں دے رہا۔ اسے اپنی ماں کے لیے یہ قبر چاہیے۔ گورکن نے مزید بتایا، بابا میری طرف سے معذرت کر لیں ان سے، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں، میں نے اپنے لیے مختص کروا رکھی ہے، پکی رسید ہے میرے پاس۔ آپ کوئی اور سب بتا دیا ہے اسے، مگر نہیں سنتا، صدمے میں ہے، اس لیے اس کی تسلی کی خاطر تم سے پوچھنے آ گیا۔ اب جا کر بتا دیتا ہوں تمہارا جواب۔ درمیان میں بولتا گورکن واپس سے کنویں کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ قبروں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ خود کو لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کنویں کی طرف سے آتی آوازوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ شخص اب بھی بضد ہے۔ اس لمحے وہ کچھ پریشان ہو گئی جب وہ شخص براہ راست اسے بات کرنے کے لیے مقابل آ رکا تھا۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، مجھے ایک قبر چاہیے، انکار مت کیجیے، میں دعا کروں گا کہ اللہ اس احسان کا آپ کو زیادہ اجر دے۔ بلا تمہید اس شخص کی درخواست کرنے پر ایک دو پل تو وہ گونگی ہو گئی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہاں میرے ماں باپ کی قبریں ہیں، اس سے زیادہ اب کیا کہوں، التجا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں، میں معذرت خواہ ہوں، یہ قبر میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ اس شخص کو دیکھے بغیر وہ بمشکل بولی اور پھر خالی بالٹی اٹھائے سرعت سے اس کے برابر سے نکلتی چلی گئی، مگر چند قدم آگے جانے کے بعد عقب سے بڑھتی پکار کو چاہتے ہوئے بھی انسنی نہ کر سکی تھی۔ دیکھیے میں آپ کو جواب دے چکی ہوں، مجھے اس طرح بار بار انکار کرنا شرمندگی سے دوچار کر رہا ہے، تو آپ انکار نہ کر کے مجھے شکریہ کا موقع دیں، میں ہمیشہ آپ کا احسان۔ آپ کے اس شخص کے التجائی لہجے میں اصرار نے اسے زچ کرنا شروع کر دیا تھا، مگر وہ سمجھ سکتی تھی، اندازہ لگا سکتی تھی اس شخص کے درد و کرب سے اس کی بے انتہا سرخ سوجی آنکھیں کسی بھی لمحے چھلکنے کو تیار نظر آ رہی تھی۔ معافی چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ تنگ ہو رہی ہیں، مگر میں بہت مجبور ہو کر بار بار آپ سے وہی درخواست کر رہا ہوں، مجھ پر مہربانی کیجیے، صرف اللہ کے لیے۔ میں بھی اپنے ماں باپ کی وجہ سے مجبور ہوں، مر کر ان کے قریب ہی دفن ہونا چاہتی ہوں۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ہی اپنے کفن و دفن کا انتظام کر کے رکھتے ہیں، آپ اس طرح کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ بات کر کے وہ رکی نہیں تھی۔ آپ اس قبر کے بدلے جو چاہیں مجھ سے لے لیجیے گا، مگر انکار مت کریں۔ ایک دفعہ پھر عقب سے بڑھتی آواز پر اس کے قدم رکے، پلٹ کر اس شخص کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر کچھ نہ بول سکی۔ ٹھیک ہے، پھر پہلے 5 لاکھ لے آئیے، وہ سرد لہجے میں بولی اور پھر رکے بغیر تیز قدموں سے آئینی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر تک وہ سر پکڑے بیٹھی شرمندگی اور ندامت میں مبتلا خود کو ملامت بیچتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ایسی گھٹیا بات اس کی زبان سے نکل گئی۔ وہ شخص تو پہلے ہی صدمے سے نڈال تھا، اسے خود بھی ایسے صدمے اور اذیت سے گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے، اس کیفیت سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی اس طرح کیوں زچ ہو گئی کہ جان چھڑانے کے لیے بے حصے کی حد کر ڈالی، اور اب شدید پچھتاوے کا بھی شکار ہو رہی تھی۔ اپنی حرکت پر کڑک
कड़हते सोचते सर फोड़े की तरह दिखने लगा था। बेदिली से अपने लिए चाय तैयार करके वो कमरे में वापस आई थी कि आईनी दरवाजे पर उभरी थी दस्तक की आवाज़ से बुरी तरह चौंक गई। कोई और वक्त होता तो वो ज़रूर हैरान परेशान होती कि कब्रिस्तान की तरफ से कोई उसे मिलने आ गया, मगर अभी तो उसे अंदाज़ा हो गया था, सोदम हलक में आ गया था। ज़रा खिड़की खोल कर उसने देखा, वहीं था। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद अब सीढ़ियाँ उतरता जा रहा था। उसे नीचे उतरते और मंजर देखकर वो खिड़की से हट गई। तख्त पर पड़ी चादर पहनते हुए उसने सोच लिया था कि माजरत करके बात खत्म कर देनी चाहिए। गलती तो उसकी हो चुकी थी। मरे मरे कदमों से सीढ़ियाँ उतरती हुए उसे देख रही थी, जो नीचे सर झुकाए खड़ा था। मेरे पास इस वक्त पूरी नकद रकम नहीं, फौरी तौर पर बंदोबस्त नहीं हो सका और तदफीन का वक्त निकला जा रहा है। फ़िलहाल आप ये फ़ाइल रख लें, इसमें प्लाट का कागजात है। सबाया के कुछ बोलने से पहले वो उजलत में बोलता एक ब्राउन रंग की फ़ाइल उसके हाथ पर रख चुका था। प्लाट की कीमत 5 लाख से कई गुना ज़्यादा होगी। मैं कोशिश करके जल्द अज जल्द इस प्लाट को फ़रोख्त करने के बाद उसके सारी कीमत आपको दे दूँगा। आप ये आपकी ही अमानत है, आप तो कोई एतराज़ नहीं आपको। उस शख्स ने मुल्तजी लहजे में और आंखों में कुछ छुपी आस और उम्मीद थी कि वो गायब दिमागी से सर हिला कर रह गई। मैं आपका सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा। उसके कानों में आवाज़ गूंज रही थी। तख्त पर पड़ी फाइल से नज़र हटाकर उसने दोबारा खुली खिड़की से बाहर देखा। खाली कब्र अब खाली ना रही थी। तदफीन के बाद सभी लोग जा चुके थे, सिवाय उसके जो कब्र के पास जाने कब तक बैठे रहने की ठान चुका था। ऐसा ही होता है, वो खुद भी तो यूं ही होश और खर्च से बेगानी हो गई थी। माँ की कब्र के साथ ही अपने कब्र खुदवा कर उसे यूँ तसल्ली मिली जैसे उसे पता हो कि उसे कुछ दिन बाद ही अपनी माँ के करीब दफन हो जाना है। जाने क्या अजीब किस्मत पाई थी उसने। होश संभालने के बाद से उसे अपनी ख्वाहिशों और आरज़ू को अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों और आसूदगी की खातिर मारते मारते ज़िंदगी गुजारी, और आज एक और ख्वाहिश आखिरी मनपसंद ठिकाना भी उसके हाथ से जा चुका था। ठंडी आह भर उसने यूं ही फाइल उठाकर वर्क गर्दानी शुरू कर दी। उसके अंदाजे के मुताबिक कागजात असली थे, ना भी होते तो उसे कोई सरोकार ना था। वो जानती थी कि उसने ये फ़ाइल वापस लौटानी है। सुबह की हवाओं में रात वक्फे वक्फे से होने वाली हल्की बारिश की नमी भी शामिल हो चुकी थी। गर्म शॉल अच्छी तरह लिपटे धीरे धीरे कदम बढ़ाती पुराने कुएं के करीब रुक गई और फिर उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगी, जो कब्रों की तरफ फातिहा ख्वानी में मसरूफ़ था। सबाया का तकरीबन रोज़ ही उससे सामना होता था। कभी सुबह या शाम के औकात में, हर बार सलाम करने में वही पहल करता था। सबाया की कोशिश होती कि उस पर आमद पर ज़्यादा देर कब्रों की तरफ ना रुके, मगर आज वो बतौर ख़ास उससे बात करने आई थी। फ़ाइल जो उसे वापस करनी थी, वो उसकी मौजूदगी से वाकिफ़ हो चुका था या नहीं। बहरहाल उसे फातिहा ख्वानी से फ़ारिग होते देखकर सबाया खुद उसे मुखातिब कर गई। मेरी बात सुन लें। जाने से पहले सबाया की आवाज़ पर मतवज्जा होता हुआ उसकी जानिब बढ़ा था। स्याह लिबास और स्याह जालीदार टोपी से सर ढांपे उसके सते हुए चेहरे को देखे हुए सबाया को आज फिर यह एहसास हुआ था कि उस शख्स को पहले कहीं देख चुकी है, मगर कहाँ, यही उसे याद नहीं आने दे रहा था। आप ये फ़ाइल वापस ले लीजिए, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये आपकी चीज़ है, ये आप रखिए, मैं नहीं ले सकती। उसके इस्लाम का जवाब देने के बाद वो बोली और फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ा दी थी। मगर मैं ये वापस नहीं ले सकता, क्योंकि इस पर अब सिर्फ आपका हक़ है। इसके बदले में जो आपने मुझे दिया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। वो मेरी गलती थी। मुझे लगा था इतनी बड़ी रकम सुनकर आप दोबारा उस कब्र के इसके लिए इसरार नहीं करेंगे। यकीन करें, मैं गलती के लिए बहुत नादिम हूँ। मुझे वाकई बदले में ये उस कब्र के ओस कुछ नहीं चाहिए। जिसकी मिट्टी जहाँ की होती है वही पहुँच ही जाती है। उस कब्र की मिट्टी मेरे लिए नहीं थी। और फिर कब्र की सौदेबाजी कौन करता है? आपने कब्र की बात की। इस दुनिया में तो ज़िंदगी मौत यहाँ तक के ईमान पर भी सौदेबाजी हो जाती है। वो संजीदगी से बोलता, उससे चौंका था। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, जबकि मैं वजाहत कर चुकी। नहीं, ये बात मैंने आपको शर्मिंदा करने के लिए हरगिज़ नहीं की, सिर्फ़ एक सच्चाई बयान किया जिसका आपसे बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं। वो फ़ौरन बोला, फिर भी मैं अपनी मर्ज़ी से आपकी ये प्रॉपर्टी वापस कर रही हूँ। मेरे भाई को अगर ये सब मालूम हुआ तो वो बहुत खफ़ा होंगे कि ये पेपर्स मैंने आपसे क्यों लिए। वो ज़िद करते हुए बोली, आप उनको समझा दीजिएगा कि मैं इस प्लॉट के एवज़ आपसे ज़मीन ले चुका हूँ, इसलिए आपका इन पेपर से दस्तबरदार हो जाने का कोई जवाज़ नहीं बनता आपके भाई के नाराज़ होने का। आपकी आदत क्या कि एक ही बात पर अड़ जाना, डट जाना। सभैया के कुछ नागवार लहजे पर वो चुप हुआ, उसे हैरानगी से देखने लगा। वो मेरे चचाज़ाद भाई हैं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं। मुझे एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है। भाई क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं किस तरह मैंने एक अनजान शख्स से प्रॉपर्टी अपने पास रखी हुई है। माफ़ कीजिएगा, मैं मज़ीद आपको अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहता। आप यूँ करें कि अपने भाई से मेरी मुलाकात करवा दें, मैं उनको कन्विंस कर लूँगा। वो हरगिज़ आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। वैसे भी ये पेपर आपके नाम करवाने के लिए उनको मेरे साथ वकील जाना होगा। उजलत में बात खत्म करता जाने के लिए वो पीछे कदम हटा रहा था। क्या बोले जा रहे हैं आप? मैंने अभी जो कुछ कहा वो आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या? बिल्कुल समझ चुका हूँ मैं। अभी इजाज़त दें, वो मुतमईन रहें। मेरी वजह या इन पेपर्स की वजह से आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। सबाया मज़ीद कुछ बोलने की कोशिश करती रही, जबकि वो तेज़ कदमों से वहाँ से निकलता चला गया।
یہ کیا مصیبت پیچھے لگ گئی؟ مجھے آج ہی شفایت بھائی کو اس معاملے سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ آپ وہ جو بھی سوچیں۔ آئینی سیڑھیاں چڑھتی وجلاہٹ اور بیزاری سے سوچتی فیصلہ کر چکی تھی۔ بھیگے بالوں کو الٹا سیدھا تو لیے میں لپٹی وہ تیزی سے صحن عبور کرتی کمر میں چنگھاڑتے فون کی طرف بڑھی، پھرتی کے باوجود فون عین وقت پر خاموش ہو گیا۔ حیرت اس نے صفیہ کی مس ہو جانے والی کال کے بعد اس کے میسج کو دیکھا جس میں اسے جلدی نیچے آنے کی تاکید کی گئی تھی۔ تولیہ سر سے اتار کر وہ تخت پر پڑا دوپٹہ کھینچتی کمر سے نکل گئی۔ آخری سیڑھی سے اتر کر صحن میں آتے ہوئے وہ بری طرح ٹھوڈک کر اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ وہ وجہ یقیناً وہ شخص تھا جو شفاعت کی تقلید میں باہر آتا اس کی طرف متوجہ تھا۔ شفاعت کی موجودگی سے زیادہ اس شخص کی عجیب گہری نظروں پر وہ بری طرح گڑبڑا کر تیزی سے دوپٹے کا پلو سر پر ڈالتی تیر کی طرح کچن کی سمت بڑھ گئی۔ بھابی میسج میں یہ بھی بتا دیتی کہ کوئی آیا ہوا گھر میں۔ خجل زدہ سی وہ شکایت کرتی کہ کچن کی کھڑکی سے دیکھ سکتی تھی کہ شفاعت اس شخص سے کوئی بات کرتے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ کوئی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ صفیہ چونکی تھی۔ یہ بندہ وہی ہے نا جس نے تمہیں؟ ہاں وہی ہے، مگر وہ ہمارے گھر میں ایسے کیسے؟ صفیہ کی بات کاٹتی وہ پوچھ رہی تھی۔ تمہارے بھائی قبرستان گئے تھے، یہ وہیں مل گیا تایا اور تائی امی کی قبروں کی طرف۔ وہ اسے پہچان گئے اور اسے ساتھ گھر لے آئی تاکہ پلاٹ کے کاغذات اسے واپس لوٹا دیں۔ پھر واپس کر دیے کاغذات؟ وہ بے صبری سے بولی۔ جہاں تک میں نے سنی لگتا تو نہیں اس نے کاغذات واپس لیے ہوں گے۔ تمہیں اس کے ہاتھ میں وہ فائل نظر آئی؟ پتہ نہیں بھابی، میں نے غور نہیں کیا۔ تم جا کر امی سے تفصیل پوچھو، میں بھی آتی ہوں تمہارے لیے چائے لے کر، صفیہ نے کہا۔ اس نے تو صاف کہہ دیا ہے جو بات وہ تم سے کر چکا ہے اب وہ اس سے پھرے گا نہیں۔ شفاعت نے تو بہت کوشش کی ہے کہ اس کی چیز واپس کر دے۔ وہ تو اصرار کرتا رہا کہ شفاعت آج اس کے ساتھ وکیل کے ساتھ چلے تاکہ وہ پلاٹ پکا تمہارے نام ہو جائے، مگر شفاعت کوئی ماننے والا ہے یہ بات؟ بھائی آپ تو اور ناراض ہوں گے۔ مجھ پر بیٹھے بٹھائے نیکی گلے پڑ گئی۔ صفیہ سے چائے کا مگ لیتی وہ واقعی پریشان تھی۔ ویسے مجھے وہ اچھے خاندان کا لڑکا لگتا ہے، کیسا اونچا لمبا گورا چٹا، کیسے ادب سے بات کر رہا تھا، اچھی تربیت کا انداز، بات کرنے کے انداز اور طور طریقوں سے ہو جاتا ہے۔ ذکیہ یقیناً اس سے متاثر ہوئی تھی۔ چچی ماں، اچھا خاصا میچورڈ مرد آپ کا نو عمر لڑکا نظر آ رہا ہے۔ سویا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ تو کیا کہہ دیا میں نے؟ عمر میں وہ تمہارے برابر ہی ہوگا یا 1-2 سال زیادہ ہوگا؟ ذکیہ نے الٹا حیرت سے کہا۔ چلیے ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، مجھے خود کو 9 عمر لڑکی کہلوانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کے لہجے میں مسکراہٹ تھی مگر وہ کچھ سنبھل کر واپس گھر آتے شفاعت کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عجیب انسان ہے، اپنی پراپرٹی زبردستی میرے متھے مارنے پر تلا ہوا ہے، ہر طرح سے انکار کرے دیکھ لیا، صاف کہہ دیا کہ اس قبر کے بدلے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، مگر اس کی تو ایک رٹ ہے، تخت کے قریب بھی ایک کرسی پر بیٹھے۔ شفاعت شدید ناگواری سے بولے جبکہ صبیہ اپنی جگہ پر چور سی بنی بیٹھی خاموش تھی۔ وہ بھی تو کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا، یہ چاہتا ہے کہ اس کی مرحومہ ماں پر کسی قسم کے قرض یا احسان کا بوجھ نہ رہے۔ ذکیہ نے یاد دلایا۔ میں صفیہ کی طرف سے اسے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی احسان نہیں کیا گیا، نہ ہی ہمارا کوئی اعتراض نکلتا ہے، اس کی طرف اتنا کافی ہونا چاہیے۔ اس کی تسلی کے لیے قبر کے اوز اتنی بھاری ملیت، اس کی زمین اس طرح کون کسی کے نام کر دیتا ہے؟ معاملہ صفیہ کا ہے، اس طرح کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ کل کو اس زمین کی وجہ سے صفیہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی تو میں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا اس شخص کو؟ شفاعت ناگواری سے بولے۔ آپ ہم ہر رائے کا پہاڑ بنا رہی ہیں، وہ کون سا تحفے میں اتنا بڑا پلاٹ دے رہا ہے، زمین کے بدلے زمین دے رہا ہے۔ صبیہ سے جو بات طے ہو گئی ہے اسے نبھانا چاہتا ہے، یقیناً اور بھی زمینوں کا مالک ہوگا، اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ ہوگی۔ اگر آپ کو چاہتے ہیں تو ایسا کریں، اس شخص کی تسلی کے لیے پلاٹ صبیہ کے نام کروا لیں، پھر صبیہ وہ پلاٹ آپ کے نام کر دے، اس طرح کاغذات آپ کے نام پر رہیں گے، نہ صبیہ کو کوئی مسئلہ ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ نہ ہی آپ کو کسی مسئلے سے دوچار آپ کو ہونا پڑے گا۔ صفیہ کی اس منطق بار صبیہ نے شدید حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر ذکیہ جو کافی ناپسندیدہ نظروں سے بہو کو دیکھ رہی تھی۔ میرا کیا دماغ خراب ہے کہ میں کسی کی زمین یوں ہی اپنے نام کروا کر بیٹھ جاؤں گا؟ عقل کے ناخن لو، نہ اللہ کو منہ دکھانا ہے مجھے۔ شفاعت نے پکڑ کر بیوی کو گھیرا۔ کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ یہ تو گھر آئی خوشی کو ٹھکرا دینے والی بات ہے۔ آپ اپنے اطمینان کے لیے اس شخص کی معلومات لے لیں، خود جا کر پلاٹ دیکھ لیں، ممکن ہو تو ہم وہاں اپنا گھر بنا لیں گے، صبیہ بھی وہاں ہمارے ساتھ رہے گی، اس بہانے کچی آبادی سے نجات ملے گی۔ صفیہ ناراضگی میں اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگی۔ تم اپنے لالچ کا کھلا گھونٹ تو زیادہ بہتر ہوگا، اپنی ان باتوں سے تو تم صبیہ کا دماغ پلٹ دو گی۔ شفاعت وسیلے نظر سے بیوی کو دیکھتے ہوئے بولے۔ صفیہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ کچی آبادی میں صحیح مگر اپنی چھت ہے، ورنہ دنیا میں تو بے شمار لوگوں کو تو میسر ہی نہیں۔ بیٹے کے تیوروں پر ذکیہ نے سنجیدگی سے بہو کو سمجھایا۔ پتہ نہیں یہاں شکرے کا مرتکب کون بن رہا ہے، خیر مجھے کوئی بحث نہیں کرنی کسی سے۔ صفیہ اکڑے لہجے میں بولی تھی۔ صبیہ تم ہی بہادر بن کر اپنا بھلا کر لو، اس شخص کو کہو تمہارے گھر میں کسی کو زمین جائیداد کی ضرورت نہیں، سب جدی پشتی رئیس ہیں، وہ بس اتنا کریں جتنے رقم کا تم سے اس نے کہا ہے، وہ اپنی زمین خود ہی فروخت کر کے یا جس طرح بھی بندوبست کر کے رقم تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن بھابی وہ تو میں نے اسے غلطی سے جان چھڑانے کے لیے اتنی رقم کا کہا تھا، آپ تو سب جانتی ہیں میں اس رقم کا کیا کروں گی جو مجھے اپنے لیے جائز بھی نہیں لگتی۔ وہ یوں چونک کر بولی جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ میں نے بس ایک مشورہ دیا تھا، اب آگے تمہاری مرضی، صفیہ نے سخت لہجے میں کہا۔
کسی مشورے کی اسے ضرورت نہیں، اس نے 1 روپیہ بھی نہیں لینا اس شخص سے۔ شفایت کے سخت لہجے میں صفیہ مزید کچھ بولے بغیر تخت سے اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ زمین بڑے فتنے ہیں، اچھو کی نیت بھٹکا کر رکھ دیتے ہیں، کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ ذکیہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، بھائی آپ میری موجودگی میں اسے دوبارہ اگر بلائیں، میں 2 ٹوک بات کر کے فائل اس کے ہاتھ میں رکھوں گی، نہیں مانیں گے تو اس فائل کو ان کے سامنے پھاڑ کر جلا دوں گی۔ ماحول کے تناؤ کو محسوس کرتی ہوئی سبیہ بولی، نہیں یہ غلط ہوگا، وہ تہذیب یافتہ انسان ہے، بڑی عزت دی اس نے مجھے، اور وہ اگر جذبات میں آ کر اصرار کیا جا رہا ہے اپنی منوانے کے لیے تو اس لیے کہ وہ تمہارا احسان مند ہے، بدلے میں کچھ دینا چاہتا ہے۔ شفایت بولے تھے، اگر وہ احسان مند ہے تو اسے آپ کی اور میری مرضی کا بھی احترام کرنا چاہیے، وہ بولی۔ شفایت، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بڑی بہن سبیہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گھر آنا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے جلد ہی اس کی بہن سبیہ اسے ملنے گھر آ جائے، ہم پلاٹ کی فائل اس کی بہن کے حوالے کر دیں گے، وہ ہماری بات کو سمجھے گی، اپنے بھائی کی طرح اصرار نہیں کرے گی۔ دنگ نظروں کی پرواہ کیے بغیر ذکیہ بولی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کچھ دن دیکھ لیتے ہیں، ورنہ اپنے جس وکیل کا اس نے مجھے بتایا ہے اسے وکیل کے حوالے کر دوں گا، فائل وکیل خود ہی پہنچا دے گا اس تک۔ شفایت قطعی انداز سے بولتے کرسی سے اٹھ گئے۔ چچی جان، اب وہ اپنی بہن کو میرے پاس کیوں لے کر آئے گا؟ میں نے تو اپنی جان عذاب میں ڈال دی، اپنی قبر اس شخص کی ماں کو دے کر۔ وہ جھنجھلا کر بولتی رون سی ہو گئی تھی، تبھی دستک کی آواز آنے پر دروازے کی سمت گئی، اور آدھ کھلے دروازے کو مزید کھول کر اس نے آنے والی شخصیت کو دیکھا، اور اگلے ہی پل اس کا دل بری طرح دھڑکتا ہوا بسختہ سا گر گیا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی سامنے موجود شخص کی گہری اور مسکراتی آنکھیں اس کے چہرے کو دہکا رہی تھیں۔ دھیمی آواز میں سلام کرتے ہوئے سبیہ نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا، اسی دوران صفیہ بھی حسین میں آ گئی۔ احمر، کہاں گئے؟ غائب تھے تم نے، گھر آئے اتنے دن سے فون نہیں کیا۔ چہیتے بھائی کو دیکھتے ہی صفیہ کا شکایت نامہ شروع ہو گیا۔ تخت کے کنارے ٹکی سبیہ خاموشی اور کن آنکھوں سے احمر کو دیکھتی بس ذکیہ اور صفیہ سے ہوتی اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ صفیہ کے 2 بھائی تھے، ایک بہن تھی۔ احمر سب بھائیوں سے چھوٹا تھا، بہن بھائیوں سے چھوٹا تھا۔ احمر کی ساس شادی شدہ تھے۔ کچھ عرصہ صفیہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ مل کر اس کے لیے شدومت سے لڑکی ڈھونڈنے کا آغاز کر چکی تھی، مگر اب تک کوئی خاص کامیابی نہیں تھی۔ اپنے چہیتے اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک بھائی کے لیے ظاہر ہے صفیہ یقیناً کوئی چاند کا ٹکڑا تلاش کر رہی تھی۔ نگاہ اٹھا کر اس نے دیکھا، اتفاقاً گہری آنکھوں سے براہ راست ہوتا تصادم اس کی سانس روک گیا۔ سرعت سے نگاہ چڑھاتی وہ خجل زدہ سی کچن میں آ چکی تھی۔ نہ جانے کسی عجیب سی جھجک اور بے نام سا گریز اس کے اور احمر کے درمیان ہمیشہ رہا، مگر ہر بار اس سے سامنا ہونا، اس کا ارد گرد موجود ہونا سبیہ کو اچھا لگتا تھا۔ دونوں ہی فطرتاً سنجیدہ اور کم گو تھے، اس لیے اسلام دعا کے آگے کبھی کوئی بات نہ ہو سکی تھی۔ دھیرے دھیرے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا، انتقال سے چند ہفتہ پہلے اس کی ماں بول رہی تھی کہ سبیہ، تمہارے اور صفیہ کے درمیان اتنی محبت اور اپنائیت ہے، صفیہ اتنی تعریف کرتی ہے تمہاری، تم اتنی اچھی ہو، تو صفیہ نے احمر کے لیے پہلے تمہارا نام کیوں نہ سوچا؟ سبیہ کیا جواب دیتی ماں کے اس سوال کا؟ وہ جانتی تھی کہ اس میں چندے آفتاب چندے مہتاب والی کوئی بات نہ تھی، اور صفیہ کو حق تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ایسے دلہن لائے جو ہر طرح سے ان کے بھائی کے برابر یکتا اور اعلیٰ ہو۔ رہ گئی بات اپنے دل و جذبات کی، تو ان کو چھپا رہنا بہتر تھا۔ اپنے خاموش جذبوں اور احمر کی آنکھوں سے اپنے لیے چھلکتی پسندیدگی پر کوئی آس امید باندھ کر بیٹھنا بے وقوفی تھی، اور وہ پہلے سے زیادہ حقیقت پسند ہوتی جا رہی تھی۔ بعض اوقات انسان کا حقیقت پسند ہونا دل کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔